المرسلين وعليه الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں مجموعی طور پر آج ہماری 24ویں گفتگو ہے اور اس سال کی 12ویں. اور جیسا کہ مسلسل شریک ہونے والے صاحبان ایمان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ موضوع اتنا طویل اور وسیع ہے کہ یہ توقع تو کی ہی نہیں جا سکتی کہ کسی بھی طرح اس سال اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے گا. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 24 تقریروں کے بعد بہت مشکل اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں سے ان واقعات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو کتابوں میں تفصیل سے ملتے ہیں، ورنہ اب تک 23 تقاریر جن عنوانات پر ہوئی یہ مختصر واقعات تھے کہ جنہوں نے 23 ہفتے لے لیے، اور اب پیغمبر اسلام کی 23 سال کی زندگی کی تفصیلات بہت مختصر سے کیا جائے تو کم سے کم 12-15 مزید تقاریر اس کے لیے درکار ہوں گی، جس کے اس سال کوئی امکان نہیں ہے. اس اعتبار سے آج کے بعد ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 اور تقاریر ہوں گی اور اس سال پھر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا 25ویں یا 26ویں تقریر پر. پچھلے منگل کو جو گفتگو ہوئی تھی وہ اگرچہ اپنے مقام پر مکمل ہو گئی تھی، لیکن وہ اتنا اہم موضوع تھا کہ آج کی گفتگو شروع کرنے کے لیے بھی ایک مرتبہ اسے یاد کرنا پڑے گا، تب سلسلہ کلام ذہنوں میں محفوظ رہ سکے گا. تو بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اگرچہ کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین کے مرحلے ہی میں نبوت کی منزل پہ فائز ہو چکے تھے، یعنی آدم کی خلقت سے پہلے، مگر اس دنیا میں ولادت کے 40 سال 4 مہینے اور 10 دن کے بعد باقاعدہ پیغمبر اسلام کو حکم ملا کہ اب اس دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہاں پہ ایک ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو ہے تو بڑا خشک مسئلہ، لیکن سیرت رسول میں اسے نظر انداز کیا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے تقریر کے شروع کے 10-15 منٹ آپ کو ذرا تکلیف دہ محسوس ہوں گے، لیکن موضوع کی اہمیت کی وجہ سے میں ان کو نظر انداز بھی نہیں کروں گا، اور کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو کسی حد تک ہماری مجالس میں بیان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مختصر رکھا جائے گا. مگر اتنا تو بیان کرنا پڑے گا کہ سیرت رسول نامکمل نہ رہے. 40ویں سال حکم پروردگار ہوا کہ اب آپ اپنے رسالت کا اعلان کر کے باقاعدہ تبلیغ کے سلسلے کو جاری کیجیے. اور یہ اعلان سورہ مدثر کی آیت میں ہوا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرانا شروع کریں لوگوں کو. لیکن 40 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو یہ حکم ملا. اس سے پہلے جو 40 سال رسول کے گزرے، کیا ان 40 سالوں میں رسول کا اور خدا کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا؟ کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ 40ویں سال آئی، 40 سال 4 مہینے اور 10 دن. تو خدا اور رسول کے درمیان
ان 40 سالوں میں رابطے کا ذریعہ کیا تھا؟ اور پھر اسی سے متعلق ایک اور بات کہ یہ جو پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق اور دوسری وحی یا ایھا المدثر آئی، تو اس کے بعد باقی جتنی وحیاں آئیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ اب بہت مختصر مجھے گفتگو کرنا ہے، محرم کا موضوع ہے، بیان ہو چکا ہے اکثر علماء کے پورے عشرے، لیکن سیرت رسول سے مناسبت کی وجہ سے صرف اتنا عرض کرنا کہ خود وحی کے معنی عربی زبان میں ہے اشارہ کرنا، کسی کو کسی جانب ہدایت کے لیے اشارہ کرنا، لیکن ہماری اصطلاح میں یعنی شریعت میں دین میں وحی کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی کو اشارہ ہوتا ہے اسے وحی کہا جاتا۔ البتہ قرآن یہ وحی کا لفظ پہلے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے اور دوسرے معنوں میں بھی، چنانچہ آسمانوں کے لیے آیا کہ ان پہ وحی نازل کی گئی، زمین کے لیے آیا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کہ زمین قیامت کے دن اپنی ساری خبریں بتا دے گی جو خدا نے اس پر وحی کی، تو زمین کے لیے کہا کہ اس پہ وحی آتی ہے، فرشتوں کے لیے کہا کہ وحی آتی ہے، شہد کی مکھی کا مسئلہ تو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ وحی آئی، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، تو وحی کا لفظ قرآن تمام مخلوقات کے لیے استعمال ہوا کہ انسانوں پر وحی ہوئی، جانوروں پہ وحی ہوئی، آسمان پہ وحی ہوئی، زمین پہ وحی ہوئی، ملائکہ پہ وحی ہوئی، شیطان تک کے بارے میں آیا کہ شیطان اپنے اولیاء کو وحی کرتا۔ لیکن اس وقت جس وحی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا کی جانب سے اپنے رسول پر وحی تاکہ بندوں کی ہدایت کا انتظام، یہ ہمارے نزدیک 5 صورتوں میں اور 5 طریقے سے آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے 3 طریقوں کا، لیکن 5 طریقے وہ ہیں کہ جنہیں آسانی کے لیے سمجھا جا سکتا۔ وحی کا پہلا طریقہ ہے نبی کے دل میں کوئی بات آ جانا، جسے الہام کہتے ہیں، نبی کے دل میں کسی بات کا پیدا ہو جانا، اور اس کی مثالیں روایات میں موجود کہ پیغمبر نے کئی مقام پہ کہا کہ میرے پروردگار نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، تو یہ وحی کا پہلا طریقہ ہے کہ نبی کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی۔ یہ وہ وحی ہے کہ جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے، 40ویں سال یہ وحی نہیں آئی بلکہ پوری زندگی، نبوت سے پہلے کی پوری زندگی یہ سلسلہ رہا۔ تو پہلا طریقہ ہے نبی کے دل میں کسی بات کا پیدا ہو جانا، خدا کی جانب سے کسی بات کا آ جانا، جسے ہم الہام کہتے ہیں بندوں کے لیے، مگر نبی کے لیے یہی وحی۔ دوسرا طریقہ بڑا مشہور ہے، خواب کے ذریعے سے وحی آنا۔ حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے سے حکم ملا اسماعیل کے ذبح کا، اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک رات کو سوتے وقت یہ خواب دیکھا کہ میں احرام پہن کر خانہ خدا کا طواف کر رہا ہوں، اور اگلے دن حکم دیا کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے کہ مجھے مکے جانا، جس کا تذکرہ قرآن کی 48ویں سورہ فتح میں کہ اے رسول ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا، سچا کیا، خواب کی تعبیر پیش کی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ابراہیم ہی نہیں بلکہ رسول خدا کے لیے بھی ہے کہ خواب میں حکم خدا آنا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی پہنچانا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا 40 سال کے بعد آغاز ہوا۔ 40 سال سے پہلے خواب کے ذریعے وحی آ رہی تھی، دل کے ذریعے وحی آ رہی تھی، مگر تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے وحی کا آنا یہ 40ویں سال ہوا۔ اور اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ تیسرا طریقہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا، اور وہ فرشتہ چاہے جبرائیل ہو چاہے اسرافیل ہو، لیکن زیادہ تر حضرت جبرائیل آئے، جس کے لیے پچھلی دفعہ آپ نے سنا کہ غار حرا کی تاریکی میں رسول کو کرسی پر بٹھا کر ہاتھ باندھ کے جبرائیل نے قرآن کی پہلی 5 آیتیں پیش کی۔ یا اس کے لیے ایک اور روایت ہمارے پاس ہے، عثمان ابن مظعون پیغمبر اسلام کی انتہائی جلیل القدر صحابی، انہوں نے مکے کی زندگی میں اسلام قبول کیا، بہت شروع کے مسلمانوں میں ہیں، مولا کائنات کے اتنے وفادار تھے کہ جن کے انتقال کے بعد مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، وہ اپنے انہی صحابی کے نام پر جن کا نام عثمان ابن مظعون ہے۔ یہ اسلام کے
شروع کے مسلمانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عباس کے جو 3 اور بھائی تھے، عبداللہ، جعفر و عثمان، تو انہی عثمان کے نام پر مولا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یہ عثمان اسلام سے پہلے بھی خاندان بنی ہاشم کے بہت گہرے دوست تھے، خصوصاً حضرت ابو طالب کے، اور اسلام کے بعد بھی رسول و مولا کے وفادار رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے کعبے کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں میرا گزر رسول کے دروازے کے سامنے سے ہوا، اسی گلی میں سے مجھے گزرنا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور رسول اپنی بیٹھک میں بیٹھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام سے پہلے ہی خاندان بنی ہاشم کے دوست و وفادار تھے، چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کروں۔ رسول کے پاس جا کے بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ پیغمبر کو نبوت کا عہدہ مل چکا، لیکن ابھی علی الاعلان تبلیغ شروع نہیں ہوئی۔ خیر میں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ہماری بات چیت ہوتے ہوتے ایک دم رسول خاموش ہو گئے اور دائیں طرف دیکھنے لگے، اور دیکھتے جاتے ہیں اس طرح سر ہلاتے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی سے بات چیت کرتے ہوئے سر ہلاتا، پھر بائیں طرف دیکھنے لگے اور وہاں بھی سر ہلانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ ایک دم بات چیت کرتے کرتے آپ خاموش کیوں ہو گئے اور یہ کس کی طرف آپ دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ ابھی فرشتہ میرے پاس آیا تھا، وحی الہی کو لے کے آیا تھا، اور قرآن کی یہ آیت ابھی مجھ تک پہنچی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت ابھی جبرائیل نے مجھے پہنچائی۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ خیر یہ کلام سن کے میں یہاں سے کھڑا ہوا، آگے بڑھا تو حضرت ابو طالب مل گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اے ابو طالب سنو، تمہارے بھتیجے نے آج مجھے ایک عجیب بات بتائی، ابھی اسلام نہیں لایا عثمان، ایک عجیب بات بتائی۔ یہ کہہ کہ پورا واقعہ دہرایا۔ ابو طالب نے کہا کہ اے غالب، یہ اس کا ایک پکارنے کا نام ہے، میرے بھتیجے نے جو کہا ہے وہ کلام حق ہے، جلد از جلد اس کو قبول کر لو تاکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور انعام ملے۔ تو یہ عثمان ابن مظعون کی گواہی کہ پیغمبر اسلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اپنی شکل میں آتا، جب اپنی شکل میں آتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا، پیغمبر بیٹھے بیٹھے اس سے بات چیت کرنے لگتے۔ یہ وحی کا تیسرا طریقہ۔ وحی کا چوتھا طریقہ وہ ہے جس سے خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے مولا کائنات کے حوالے سے نقل کیا۔ وحی کا چوتھا طریقہ، وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ حکم کو لے کے آتا مگر اپنی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں، اور اکثر پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں وحیہ کلبی، ان کی شکل میں جبرائیل آتے تھے۔ تو خود مولا کی روایت ہے کہ ایک دن میں پیغمبر اسلام کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام لیٹے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا سر وحیہ کلبی کی آغوش میں رکھا، یعنی یہی رسول کے صحابی جو اسلام لا چکے تھے، اور پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہوگی، اس لیے پیغمبر لیٹے ہوئے یا آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ میں آگے بڑھ رہا تھا، وحیہ کلبی نے مجھے روک کے سلام دیا، یا اخر رسول، اے رسول کے بھائی آپ نے میرا سلام ہو۔ میں نے بھی جواب دیا، پوچھا کہ تمہارے کیا حال چال؟ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے مومنوں کے امیر اور جنت میں اپنے شیعوں کو لے جانے والے، آپ کہاں نجات پاتا، آپ اس وقت آ گئے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ کس سعادت اور فضیلت کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں کہ آپ کی آغوش میں، آپ کی گود میں پیغمبر کا سر رہے۔ یہ کہہ کے وحیہ کلبی کھڑے ہو گئے اور میں فوراً بیٹھ گیا اور رسول کا سر میں نے اپنی گود میں لیا اور وہ مجھے سلام کر کے چلے گئے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے علی کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وحیہ کلبی آپ کے صحابی تھے جن کی گود میں آپ سر رکھ کے سو رہے تھے، وہ ابھی یہ خدمت میرے سپرد کر کے چلے گئے۔ تو رسول نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، یہ وحیہ نہیں بلکہ یہ جبرائیل امین ہے جو اس شکل میں میرے پاس آئے تھے حکم خدا کو لے کر، اور تمہیں دیکھ کر جبرائیل یہاں سے رخصت ہوئے اور وہ لقب دے کے گئے جو پروردگار نے ہمیشہ سے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے، یعنی یا امیر المومنین کا لقب۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے وحی کا
کہ جبرائیل آتے ہیں انسانی شکل میں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ جبرائیل۔ اور پانچویں اور آخری صورت یہ ہے وحی کا وہ طریقہ جو سب سے اہم، وہ یہ کہ بغیر جبرائیل کی ڈائریکٹ اور براہ راست خدا اور رسول کی بات چیت، جو ہمیشہ، جو عام طور پر مسلمانوں کے ذہن سے نکلا ہوا ہے یہ طریقہ، کیونکہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جتنا قرآن آیا، جتنی وحی آئی، سب جبرائیل لے کے آئے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا، مگر وحی کا پانچواں طریقہ یہ کہ پروردگار اپنے حبیب سے براہ راست سلام کرتا، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ اس کی مزید تفصیل تو انشاءاللہ آپ 27 اور 28 رجب کی جو 2 مجلسیں ہیں، تو 26 اور 27 کو ہوں گی، جس میں میں معراج کا حال بیان کروں گا۔ معراج میں ذرا تفصیل آئی کہ معراج کا واقعہ ایسا ہی ہے کہ وہاں جبرائیل بھی نہیں، خدا نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ۔ جب موسیٰ جیسے نبی سے براہ راست بات چیت ہو سکتی جن کا مقام پیغمبر کے مقابلے میں کم، تو رسول سے براہ راست بات چیت کیوں نہ ہو؟ بلکہ اکثر روایتوں میں تو یہ بھی کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بھی اس طرح نازل ہوئی کہ جبرائیل کا بیچ میں دخل ہی نہیں، جبرائیل بیچ میں موجود ہی نہیں، بلکہ براہ راست وہی آئی۔ یہاں پر میں ایک حدیث اور بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس گفتگو کا میرے موضوع سے رشتہ اور تعلق معلوم ہو جائے۔ کسی نے جا کر ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ سوال کیا تھا کہ فرزند رسول جب جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے تھے، آپ کے جد کے پاس آتے تھے، تو یہ پیغمبر اسلام کی کیا حالت ہو جاتی تھی؟ کیونکہ عام طور پر مسلمانوں میں یہی مشہور ہے کہ جب کوئی وحی آتی ہے تو پیغمبر کا سارا جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، وحی ختم ہوتی ہے تو رسول پسینے پسینے ہوتے، رسول کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ تو سوال کیا فرزند رسول یہ کیا کیفیت ہو جاتی تھی رسول کی؟ امام نے کہا کہ تو نے غلط کہا، جبرائیل کے سامنے ہمارے جد کی کبھی یہ حالت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خود ہمارے یہاں کے ایک ادنا خادم جب آتے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب تک کہ رسول اجازت نہ دے وہ ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ راوی نے کہا مگر فرزند رسول یہ تو سارے مسلمانوں میں مشہور کہ وحی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا، اور جب جبرائیل وحی دیتے ہیں تو رسول اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے کانپنے لگتے۔ کہا کہ یہ جبرائیل کے آنے کے وقت یہ نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا جب کبھی پروردگار براہ راست ہمارے جد پہ وحی نازل کرتا ہے بغیر جبرائیل کے واسطے۔ اور پھر تذکرہ کیا سورہ مائدہ کا۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا کے ساتھ جا رہا تھا، رسول خدا اپنی سواری پر تھے، میں اپنی سواری پر تھا۔ رسول خدا جس خچر پہ سوار تھے اس کا نام تھا شہبہ، اس خچر پہ سوار تھے، ایک دم سے وہ خچر رک گیا، اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کا جسم کانپ رہا، سارے جسم سے پسینہ نکل رہا، اور پیغمبر کا خچر اس طرح سے جھکتا چلا جا رہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا پیٹ زمین سے لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر تک کی کیفیت رہی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خچر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اتنا وہ کمزور ہو گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ حالت ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی پروردگار نے براہ راست سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کو نازل کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی وحی آئی تھی، تو جب براہ راست وحی آتی تو اس وحی کا وزن اتنا ہوتا کہ جس جانور پر پیغمبر اسلام ہے اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ وحی کا آخری مرحلہ، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی۔ یہ ایسا سلسلہ کہ جس میں جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ براہ راست رسول خدا سے گفتگو کرتے۔ تو یہ 5 طریقے وحی کے ہیں: الہام، خواب، فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا، فرشتے کا فرشتے کی شکل میں آنا، اور آخری طریقہ یہ کہ براہ راست وحی نازل ہونا۔ یہ 5 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوتی، اور یہ 5ویں چیز کو ذہن میں رکھیے، اس سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ بس ایک بات مجھے بیچ میں اور کہنے دیجیے اور پھر میں اپنے موضوع پر آؤں۔ ایک غلط فہمی اور دور کر دی جائے، وہ یہ کہ عام خیال یہ
کہ پیغمبر کے اوپر جو وحیاں نازل ہوئی وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جتنی بھی وحیاں آئیں وہ سب قرآن نہیں بنا، بلکہ جو وحی پیغمبر کے پاس آئی یا وہ قرآن میں گئی یا وہ حدیث قدسی بنی یا وہ حدیث رسول بنی۔ پروردگار عالم کے حکم کے بغیر پیغمبر کوئی جملہ ارشاد نہیں فرماتے۔ اب جب کوئی وحی آتی تو پیغمبر کو بتایا جاتا کہ یہ وحی یا تو قرآن ہے تو رسول اسے قرآن میں شامل کراتے، یا یہ وحی حدیث قدسی ہے تو پیغمبر اپنی امت سے کہتے تھے کہ آج مجھ پر یہ حدیث قدسی آئی، اور یا پیغمبر اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے تو اس کو حدیث رسول کہتے۔ اور ان تینوں کا جو باریک سا فرق ہے، نازک سا فرق ہے، وہ یہ کہ جب پیغام جبرائیل لے کے آئے اللہ کے الفاظ ہو، اللہ کا پیغام ہو تو وہ قرآن ہے، اور جب پیغام اللہ کا ہو الفاظ جبرائیل کے ہوں تو وہ حدیث قدسی، اور جب پیغام اللہ کا ہو الفاظ رسول کے ہوں تو وہ حدیث رسول۔ یہ تینوں کا بہت مختصر سا فرق میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا موضوع یہ نہیں، یعنی جس انداز سے ہمارا آقا اگر اپنے کسی ملازم کے ذریعے ہم تک کوئی پیغام بھجوائے تو اگر ملازم نے اسی کے لفظ آ کے دوہرا دیے تو وہ قرآن، اگر ملازم نے اس کی بات سن کر اپنے الفاظ میں کہا کہ میرے مالک نے کہا تھا کہ مثلاً آپ پرسوں میرے یہاں دعوت میں آئیے، یہ الفاظ ملازم کے ہیں تو یہ حدیث قدسی، اور اگر اس نے جو کچھ ہم کو بتایا ہم نے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا تو یہ حدیث رسول۔ بہرحال یہ اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا مکتب فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہی صرف وہی ہے، باقی جو کچھ رسول نے کہا وہ وہی نہیں۔ اس کی دلیلیں تو بہت ساری ہیں مگر تاریخ کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام پر 5 طریقے سے وحی نازل ہو، اس میں سے کچھ وحی قرآن بنی، کچھ حدیث قدسی بنی اور کچھ حدیث رسول بنی۔ اب جو 5واں طریقہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے بعد پیغمبر کمزوری محسوس کرتے، ورنہ پہلے 4 طریقوں میں کوئی کمزوری نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ روایت بالکل نہیں کہ جب غار حرا میں جبرائیل امی قرآن کی آیتیں لے کے آئے تو پیغمبر اسلام گھبرا گئے، پیغمبر کے جسم سے پسینہ جاری ہو گیا، پیغمبر گھبرا کے گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی۔ اور جناب خدیجہ نے چادر اڑانے کے بعد سوال کیا کہ آخر آپ کی یہ کیا حالت؟ کہا کہ ہے خدیجہ ابھی میں نے ایک عجیب بات کی تھی، غار میں جیسا ہے کہ ایک فرشتہ آ گیا اور مجھے یہ پیغام دے کے گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب۔ اور جناب خدیجہ نے پیغمبر کو ان کی رسالت کی خبر دی کہ نہیں، آپ یتیموں کی خبر کرنے والے، بیواؤں کا خیال کرنے والے، سچ بولنے والے، یقیناً یہ خدا کا پیغام آپ کے پاس آیا۔ تب رسول خدا کے دل کو تسلی ہوئی۔ یہ روایت یا یہ واقعہ اس کی ہمارے یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ غار حرا کی وحی براہ راست نہیں، جبرائیل کے ذریعے، اور جو وحی جبرائیل کے ذریعے ہوتی اس میں پیغمبر اسلام کی وہی حالت ہوتی ہے جو عام طور پہ رہتی۔ تو آئیے اب ہم پچھلے ہفتے کی گفتگو سے آج کی گفتگو کے سلسلے کو ملائیں کہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام کی عمر 40 سال 4 مہینے 10 دن ہے، جمعے کا دن ہے، اسلامی حساب سے 27 رجب کی تاریخ ہے، انگریزی حساب سے نوروز کا دن ہے۔ غار حرا کی تنہائی نہ رہی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل آئے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میکائیل آئے، پیغمبر کو سونے کی کرسی میں بٹھا کر لوائے حمد کا جھنڈا ہاتھ میں تھما کر قرآن کی وہ 5 آیتیں سنائی گئی جو ہمارے ایک عقیدے کے مطابق پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ کہ سارا قرآن پیغمبر کے علم میں پہلے سے ہے۔ جبرائیل جب آتے تو قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ پیغمبر اسلام کو یاد کرائیں، بلکہ فقط حوالہ دیتے کہ جو قرآن آپ کے علم میں ہے اس میں سے یہاں تک کی آیت امت کے سامنے پیش کر دیں۔ تو آغاز پہلی 5 آیتوں سے ہوا، بسم اللہ کو ملا کے 6 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس وحی کو لے کر پیغمبر اسلام غار حرا سے نکل کے خانے خدیجہ تک آئے، اور آنے کے بعد بے شک یہ کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مگر اس لیے نہیں کہ پیغمبر گھبرا گئے تھے یا پریشان ہو گئے تھے یا پیغمبر کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا، چادر اڑا دو میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس وقت پیغمبر چادر اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں
اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہوئی. یہ 7 آیتیں حقیقت ایسی ہے کہ ان کو بار بار سننا چاہیے، کیونکہ ان 7 آیتوں میں تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ تبلیغ فقط رسول کی ذمہ داری نہیں بلکہ قیامت تک ہر مومن کی ذمہ داری. تو جو دوسری وحی آئی اسی دن آئی، چند گھنٹوں کے فاصلے کے بعد، اس میں 7 آیتیں. پچھلی دفعہ موضوع کی وجہ سے میں نے فقط 4 آیتیں پڑھی، مگر پوری 7 آیتوں کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو بھی یہ اندازہ کہ قرآن تبلیغ کرنے کا حکم کس طریقے سے دیتا. جب ہم دین کے لیے کام شروع کریں تو طریقہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر. رسول ابھی چادر اوڑھ کے لیٹے اس لیے کہا گیا اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. یہ حکم تبلیغ آ گیا، لیکن فوراً طریقہ بتایا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو. یہ گویا ایک اشارہ کہ جب تبلیغ شروع کرو تو یہ اعلان کر کے کہ اللہ سب سے بڑا، تاکہ اس کے بعد نہ تو تم دوسروں کے مال سے ڈر جاؤ، وہ پیسے والا ہے میں نے تبلیغ کی تو کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، نہ کسی کی طاقت سے ڈرو کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے کہیں مجھ پر ظلم نہ کرے، نہ کسی کے رشتے سے ڈرو کہ فلاں رشتے دار ہے اس سے میرا کام نکلتا ہے، اگر میں نے حق کی بات کہہ دی تو رشتے داری ختم ہو جائے گی. نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تبلیغ شروع کرو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے خدا کی بڑائی کا اعلان کرو. یعنی ذہن میں یہ رکھو کہ تمہارا خدا سب سے بڑا، نہ کوئی اس سے زیادہ مالدار ہے، نہ کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور نہ ہی کسی سے تمہارا رشتہ ہے. خدا سے زیادہ طاقتور رشتہ کسی سے نہیں ہے تمہارا. تو یہ اعلان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پھر اپنے کپڑوں کو پاک کرو. کپڑے پاک کرنے کے 2 مطلب ہیں اور دونوں کا حکم قرآن نے دیا. ایک یہ کہ طہارت کی حالت میں جاؤ، اس کے بغیر تبلیغ کا فائدہ نہیں نکلے گا. طہارت کی حالت میں رہو، نجاست سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اخلاقی طور پر بھی، یعنی گناہوں کی نجاست کو بھی دور کرو اور اپنے آپ کو پاک کرو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جتنی گندگیاں ہیں دنیا میں ان سب کو چھوڑ دو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور چھٹا اصول یہ یاد رکھو کہ کبھی کسی پر احسان کر کے بدلے کی توقع نہ کرو کہ میں نے اسے یہ حکم بتا دیا، میں نے اس کی ہدایت کر دی، میں اسے نیک راستے پہ لایا، اب میرا اس پر احسان ہے، اب میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں. خبردار، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کر کے اس سے کثرت کی، اس سے دولت کی، اس سے کسی فائدے کی تمنا نہ کرو. اور آخری حکم دیکھیے، یہ 7 آیتیں آئیں، پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے تبلیغ کا. وَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، اور آخری حکم یہ کہ اب اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو. یعنی یہ آخری آیت نے بتا دیا کہ بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، ساری دنیا مخالف ہو جائے گی، سگے رشتے دار خون کے پیاسے ہو جائیں گے، دولت والے اپنی دولت تمہارے خلاف استعمال کریں گے، طاقت والے اپنی طاقت تمہارے خلاف استعمال کریں گے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کرو اور صبر کرو اپنے پروردگار کا خیال کر کے. یہ 7 آیتیں فوراً پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی. یہ ہمارے یہاں اکثر مسلمانوں نے اس کے بارے میں ایک اور روایت لکھی، ضمناً وہ بتاتا چلوں کہ عام اسلامی کتابوں میں ایک بڑی دلچسپ روایت آ جاتی ہے. یہاں پر عام کتابوں میں یہ ہے کہ پہلے تو وہی 5 آیتیں غار حرا میں آئی، جس کے بعد رسول خدا گھر آئے اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی وغیرہ کو مسلمان کیا، اور سورہ مدثر کی آیتیں جو دوسری وحی یہ کافی عرصے کے بعد آئی. اتنے عرصے کے بعد آئی کہ پیغمبر اسلام پریشان ہو گئے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر گھبرا گئے اور ایک دن پیغمبر نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، قرآن مجھ پر نازل ہونا کیوں بند ہو گیا. چنانچہ مکے کی ایک پہاڑی پر پیغمبر چڑھے اور اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کرنا چاہتے تھے کہ فوراً قرآن کی آیت آ گئی، ماں ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب والضحی واللیل اذا سجی ماں ودعک ربک وما قلی، کہ اے حبیب یہ وحی جو بند ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا نظر انداز کر دیا، نہیں، کوئی مصلحت ہے. اب سنو یا ایھا المدثر،
ہمارے یہاں اس قسم کی روایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پیغمبر اسلام خودکشی کرنے کے ارادے سے پہاڑ پہ جائیں اور چھلانگ لگانا چاہیں تب قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے, یہ ضرور ہے, یہ ہمارے یہاں بھی, لیکن پہلی اور دوسری وحی میں کوئی فاصلہ نہیں. اور جب وحی کا سلسلہ رکتا تھا تو پیغمبر اسلام کے لیے نہیں رکتا تھا کہ پیغمبر گھبرا جائیں یا پریشان ہو جائیں, بلکہ امت میں اگر کوئی خرابی بڑھ جاتی تھی چند دنوں کے لیے وحی رک جاتی تھی. اب لوگ گھبرا کے رسول کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہاں تو عادت ہے کہ روزانہ رسول کہتے ہیں کہ آج یہ حکم آیا, آج یہ حکم آیا, آج یہ حکم آیا. تو اب لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, کوئی حکم کیوں نہیں آیا. مومنین پریشان ہو جاتے ہیں. تب پیغمبر کہتے تھے کہ فلاں خرابی کی وجہ سے وحی نہیں آ رہی. مثلا علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں اس روایت کو لکھا کہ ایک مرتبہ کئی دنوں تک وحی نہیں آتی تو مسلمان پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے, یہ کیا غضب ہو گیا, یہ وحی کیوں نازل ہونا بند گئی, وحی نازل ہونا کیوں بند ہو گئی. پیغمبر نے کہا اس لیے کہ تم لوگ اپنے ناخنوں کو بڑھا کر ان میں میل جمع کرتے ہو اور باقاعدگی سے نہیں نہاتے ہو. جب اتنی کثافت کے ساتھ, نجاست کے ساتھ, گندگی کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہارے لیے پروردگار کا حکم نہیں آئے گا. اسی طرح ایک مرتبہ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے وحی رک گئی. تو یہ پیغمبر کے لیے پریشانی نہیں ہوتی, صرف امت کے لیے کہ اگر امت میں خرابی بڑھ جائے تو اس خرابی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے چند دن وحی کا سلسلہ بند ہوتا. مگر یہ بھی مدینے کے اندر, مکے میں نہیں. مکے میں وحی مسلسل آئی کیونکہ مکے کے حالات ایسے تھے کہ جہاں وحی کی روزانہ ضرورت. تو خیر پہلی وحی وہ آئی اقرا باسم ربک الذی, پھر سورہ مدثر نازل ہوا, اس کی شروع کی 7 آیت. ان 7 آیتوں کو سنتے ہی پیغمبر کھڑے ہو گئے. پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ پہلے اللہ اکبر کہا, پھر جناب خدیجہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا. اکثر روایتوں میں یہ کہ جناب خدیجہ کے سامنے کلمہ اسلام کو پیش کیا. جناب خدیجہ نے کہا کہ میں تو پہلے سے انتظار میں تھی اور اسلام قبول کر لیا. لیکن بعض کتابوں میں مجھے یہ نظر آیا کہ جناب خدیجہ کے سامنے پیغمبر نے جو اسلام پیش کیا اس میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا کلمہ بھی شامل تھا. یعنی پہلا کلمہ جو پڑھایا گیا جناب خدیجہ سے پہلے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا. یہ پہلی خاتون کہ جن کو کلمہ پڑھایا جا رہا, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, جوانوں, یہ سب سے پہلی شخصیت ہے جن کو کلمہ پڑھایا گیا. تو وہ کلمہ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے ساتھ تھا. جناب خدیجہ نے اس کلمے کو قبول کر لیا اس لیے کہ 15 سال سے رسول کے ساتھ ہیں, ان کی زندگی سامنے. 10 سال سے علی اسی گھر میں پرورش پا رہے, علی کی زندگی بھی سامنے. جناب خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے سلسلے کو شروع کیا. آج اگر کہ اب تک بات وہیں پہنچی جہاں پچھلی تقریر میں تھی, لیکن کافی بیچ کی نامکمل باتیں آج میں نے مکمل کر دی. اب پیغمبر نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. علماء یہاں پر یہ لکھتے آئے ہیں, علماء اسلام, کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے علی کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا. علی نے سننے کے بعد کہا کہ نہیں, میں بغیر اپنے باپ کی اجازت کے اور بغیر غور کیے اس اسلام کو قبول نہیں کروں گا. رات بھر غور کیا, اگلی صبح کے اسلام قبول کیا. اس کے بعد پیغمبر نے زید بن حارثہ کے سامنے اسلام پیش کیا, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس میں مولا کائنات کے بارے میں تو کوئی روایت ہمارے یہاں نہیں, پوری ہماری کتابیں نہ کوئی ضعیف نہ کوئی طاقتور کہ پیغمبر نے ان سے کہا ہو کہ اسلام قبول کرو اور کلمہ پڑھو. بلکہ بالکل یہ لگ رہا کہ جب سے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا بس وہیں سے علی کا اسلام بھی ظاہر ہو گیا. خاص طور پر جیسے باقی لوگوں کو رسول بلا کے مسلمان کر رہے ہیں, علی کے بارے میں کہیں پہ یہ نظر نہیں آتا. جناب خدیجہ کے بعد زید بن حارثہ کو, یہ وہی زید ہے جن کے بارے میں 8ویں تقریر میں تذکرہ ہوا. خدیجہ کے غلام ہیں, رسول نے اپنا بیٹا بنایا.
ان کے سامنے کلمہ پیش کیا. انہوں نے بھی 22 سال رسول کے ساتھ جناب خدیجہ کے گھر میں گزارے اور 15 سال سے رسول کے ساتھ انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پر 2 روایتیں. ایک روایت جسے زیادہ پڑھا جاتا ہے مگر یہ کم کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر وہ جناب خدیجہ کے بھتیجے حکیم کے پاس بیٹھے تھے، کیونکہ دوستی تھی حکیم بن حزام سے. حکیم بن حزام جناب خدیجہ کے وہ بھتیجے کہ جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی جب مسلمان شیب ابی طالب کے محاصرے میں آ گئے تھے. اور انہی کے بارے میں بعض متعصب لوگوں نے یہ جھوٹی روایت بنائی ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو جناب خدیجہ سے بہرحال بڑی محبت تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ زید انہی کے غلام سے انہوں نے لا کے اپنی پھوپھی کو دے دیا تھا. تو وہاں ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو اتنے میں حکیم ابن حزام کی کنیز دوڑی دوڑی آئی. جناب خدیجہ کے محلے کا واقعہ، پرانا زمانہ ہے، سارے رشتہ دار ایک محلے میں رہتے ہیں. پھوپھی بھتیجے کا گھر قریب قریب، دوڑی دوڑی کنیز آئی اور کہا، حکیم ابن حزام سے کہا کہ آپ نے تو سنا آپ کے پھوپھا نے ایک عجیب دعویٰ کیا اور آپ کی پھوپھی نے اس کو فوراً قبول کر لیا. حکیم کہتے ہیں کیا بات ہوئی؟ کنیز نے پورا واقعہ سنایا کہ میں گئی تھی تو وہاں کلمہ پڑھا جا رہا تھا، اسلام پیش کیا جا رہا تھا. اب زیادہ تر یہ آج کل بیان کیا جاتا کہ حضرت ابو بکر یہ سنتے ہی کھڑے ہوئے اور کہا میں خود جا کے تحقیق کروں گا. رسول کے پاس آئے، لیکن جو زیادہ تاریخوں میں اور کم پڑھا جاتا ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہو اور پیغمبر نے جناب خدیجہ کے بعد زید بن حارثہ کے سامنے اسلام پیش کیا، اس وقت حضرت ابو بکر یمن میں تھے اور تقریباً 6 مہینے کے بعد آئے تھے یمن سے. یمن میں ان کو ایک کاہن ملا تھا، ایک نجومی. میں نے اس سال کے شروع کی جو تقریریں ان میں کاہنوں کے واقعات بہت بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان کو غور سے سنیں، کیونکہ اس زمانے کے کافر کاہنوں کی بات کو خدا رسول کی بات سے زیادہ توجہ سے سنتے، اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو کاہن نے ان کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے جسم پر ایک دل جو یہ بتا رہا کہ عنقریب مکے کے اندر ایک آدمی دعویٰ نبوت کرنے والا، اگر تم نے اس کے پیغام کو قبول کر دیا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس کے بعد تم حاکم بنو گے. جب واپس آئے حضرت ابو بکر تجارت کے سفر سے تو دیکھا کہ مکے کے اندر یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ رسالت کیا اور پھر گئے اور جا کے کلمہ پڑھا. خیر زیادہ تفصیل میں مجھے نہیں جانا، مختصراً یہ کہ سب سے پہلے جناب خدیجہ کے سامنے کلمہ پیش ہوا، اس کے بعد زید بن حارثہ کے سامنے. یہاں پر ایک روایت کو میں پھر دوہرا دوں. پچھلی دفعہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی اور کہا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ روایت اعلان نبوت سے پہلے کی ہے اور بعض کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد کی ہے. اعلان نبوت کے بعد کے سلسلے میں روایت یہ کہ یمن کے ایک تاجر عفیف کندی مکے آئے. جب مکے آئے تو جناب عباس سے ملنے گئے. یہ عباس رسول خدا کے چچا، ان سے ملنے گئے اس لیے کہ جناب عباس کا عطر کا کاروبار تھا اور جناب عباس جب بھی یمن جاتے تھے اسی عفیف کندی سے عطر خریدا کرتے تھے. چنانچہ ان سے ملنے گئے. حج کا زمانہ تھا، مینا کے میدان میں ملاقات ہوئی. تو یہ عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان مینا میں جہاں بنی ہاشم کے خیمے لگے، ان خیموں سے نکل کے ایک شخص جس کی عمر جوانی سے گزر چکی ہے، بڑھاپے میں داخل نہیں ہوئی، ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو گیا، آسمان کو دیکھنے لگا. جیسے ہی سورج کو زوال آیا یعنی ظہر کا وقت آیا، اس نے اپنا رخ مکے کی جانب کیا یعنی قبلے کی طرف، اور فوراً ایک نوجوان نکل کے آیا، وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. پھر ایک عورت آئی، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یہ لوگ کچھ دیر کھڑے رہے، پھر جھک گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے. تو میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ کہا کہ ان میں تو میرا ایک بھتیجا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کا بھائی ہے. عفیف کندی کا جملہ یہ کہ جناب عباس نے مجھ سے کہا کہ اس وقت اس دین کے ماننے والے صرف یہ 3 آدمی. عفیف بعد میں مسلمان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے افسوس رہا کہ کاش اس وقت میں بھی اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا آدمی ہوتا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا. زید بن حارثہ تو یہاں ہے نہیں، 2 یہ ہیں، تیسرے زید، چوتھا میں ہوتا. یہ روایت جسے تمام مسلمانوں نے لکھا یہ بتا رہی کہ اس وقت تک صرف خدیجہ، علی
اور زید کا اسلام لوگوں کے سامنے آیا، چوتھا کوئی آدمی مسلمان نہیں بنا۔ ہاں وہ کچھ عرصے کے بعد ایک روایت آتی کہ اسی طرح ایک دن مکے کے اندر پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب اپنے بیٹے جعفر طیار کے ساتھ وہاں سے گزرے، جیسے ہی یہ منظر دیکھا جعفر طیار کو حکم دیا جاؤ اور جا کے تم بھی اپنے بھائی علی کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو جاؤ، تو چوتھے مسلمان جعفر طیار۔ اب سنیے تاریخ کی ایک اہم حقیقت، معصوم کہتے ہیں کہ یہ 3-4 آدمیوں تک تو اسلام پہنچ گئے، جناب خدیجہ اسلام قبول کر چکی، مگر دل یہ چاہا کہ مزید اس کی تصدیق کی جائے، چنانچہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ ابن نوفل وہی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جناب خدیجہ کا نکاح کروایا ہے رسول خدا سے، اس وقت بڑھاپے کے عالم میں تھے، اب تو 15 سال گزر گئے، اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی نہیں رہی۔ خدیجہ گئی ان کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ اے میرے بھائی، اگرچہ چچا زاد بھائی ہیں لیکن تقریباً اتنا فرق ہے عمر میں کہ جیسے باپ اور بیٹی کا فرق ہوتا، انہی کی گود میں پرورش پائی۔ جا کے کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی ایک بات تو بتائیے۔ اب یہ ورقہ ابن نوفل وہ ہے کہ عام تاریخوں میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ رسول کو لے کے ان کے پاس گئیں تاکہ رسول کو اطمینان دلائیں ورقہ، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں بلکہ وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جا کے کہا کہ بھائی ایک بات تو بتائیے، یہ جبرائیل کون ہے؟ ورقہ نے سنا بے اختیار کہا قدوس قدوس، تمہاری زبان پہ یہ نام کیسے آئے؟ مکہ جیسا شہر کہ جہاں سب بت پرست رہتے، تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ خدیجہ نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ بتایا کہ جبرائیل ان کے پاس آئے اور اس انداز سے آئے۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ آ چکا، اور تمہارے شوہر نے جو جو حالت بتائی یہ سب وہی ہے کہ جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی۔ تمہارا شوہر خدا کا سچا رسول، اور فوراً اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جناب خدیجہ کے دل کو تسلی اور اطمینان ہوا، چنانچہ جناب خدیجہ ورقہ کے گھر سے باہر آئے، واپس اپنے گھر جا رہی کہ راستے میں اداس راہب کا گھر نظر آیا۔ یہ بھی مکے کا ایک راہب تھا اور عیسائی تھا، کافی سالوں سے مکے میں رہتا تھا، سوچا کہ اس سے بھی ملتی چلوں۔ جناب خدیجہ کی شادی سے پہلے کے حالات جو میں نے پڑھے تھے اس میں بیان کیا کہ جناب خدیجہ کا شوق ہی یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی علماء سے ملیں، علم کی باتیں سیکھیں، علم کی باتیں معلوم کریں، سوچا کہ اس سے بھی ملتی چلوں۔ اس کے پاس پہنچی، اسے سلام کیا، پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی، اس نے پوچھا بیٹی کیا بات؟ دل میں خیال آیا کہ مسئلہ اس سے بھی پوچھ لوں۔ بے اختیار کہا کہ جبرائیل کا نام کبھی آپ نے سنا؟ وہ اداس راہب بھی ایک مرتبہ گھبرا گئے، اس نے بھی کہا قدوس قدوس، مشرکوں اور بت پرستوں کے شہر میں یہ نام جبرائیل تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ آپ میرے شوہر کو تو جانتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جبرائیل آئے اور یہ نشانیاں بتائیں۔ اداس کہتا میں نے تورات تو نہیں پڑھی مگر خدا کی قسم انجیل میں جو نشانیاں ہیں عیسیٰ پہ آنے والے فرشتے، یہ ساری وہی نشانیاں ہیں جو تم بتا رہی، مگر ہاں دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے پیش کرتا، اور کیونکہ کافی عرصے وہ رہ چکا ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ شیطان رہ چکا، تو وہ فرشتوں جیسی باتیں بھی کرتا۔ ایسا کرو کہ میں تعویذ لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، یہ تعویذ لے کے اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور یہ تعویذ ان کے جسم کے قریب رکھ دینا، اگر ان کے پاس شیطان آیا ہوگا تو اس تعویذ کی وجہ سے پھر وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں گے، اور اگر نہیں اصلی فرشتہ ہوگا تو میرا تعویذ بیکار ہو جائے گا۔ اور بیٹی یہ بھی سنو کہ میں نے 3 راتوں سے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل اس مکے میں اتر کے آ رہے ہیں 3 راتوں سے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے گھر میں آ رہے ہیں، لیکن اب اگر میرے تعویذ نے اثر دکھایا تو پتہ چل جائے گا۔ یہ تعویذ ایسا کہ جب اسے قریب رکھو گے اگر شیطان فرشتے کی شکل بنا کے آیا تو پھر تمہارے شوہر سلام نہیں پڑھ سکیں گے، ہفتہ اور بہکی بہکی باتیں کریں گے، ورنہ میرا تعویذ بیکار ہو جائے گا اگر وہ صحیح فرشتہ۔ جناب خدیجہ کو اطمینان و یقین تو ہے مگر تعویذ لے کے چلی۔ پیغمبر اسلام جس وقت گھر میں داخل ہو تو دیکھا پیغمبر اسلام تشریف فرما، اور زبان پر سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، یہ قرآن کی تیسری وحی ہے، ترتیب یاد رکھیے، پہلی وحی سورہ اقرا، دوسری وحی سورہ مدثر، تیسری وحی سورہ قلم۔ جیسے ہی خدیجہ داخل ہو
پیغمبر سورہ قلم کی تلاوت کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، نون اور اس قلم کی قسم کے جس سے تم لکھتے ہو، تم اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہو، بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہے، تم پر وحی نازل ہو رہی، بس اتنا سننا تھا۔ اور جبرائیل نے کہا تعویذ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ جملہ اس وقت قرآن کی آیت میں آ گیا جو اس راہب نے بتایا تھا کہ اگر شیطان آیا ہوگا تو اس وقت پیغمبر مجنونوں جیسی باتیں کریں گے، اور یہاں جیسے ہی تعویذ لے کے میں گھر میں پہنچی، پیغمبر کی زبان پہ جملہ ہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے حبیب تمہارے پروردگار کی نعمت تم پر آئی ہے، تم مجنون نہیں۔ جناب خدیجہ الٹے قدم ہو گئی اور اداس کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں خود چلنا چاہتا ہوں۔ آیا وہ رسول خدا کے پاس، سر سے پیر تک پیغمبر کو پھر غور سے دیکھا، کہا اے شخص مجھے مہر نبوت کی زیارت اور کرنے دے۔ پیغمبر اسلام نے شانے پر سے ردا ہٹائی، مہر نبوت کی زیارت کرتا اور اسے چوم کر بے اختیار غش کھا کے زمین پہ گر پڑتا ہے اور پھر کہتا کہ اس وقت مہر نبوت کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ جبرائیل تیرے پاس آ چکے۔ اور پھر ایک سوال کیا، اتنا اور بتا دو کہ کیا تجھے جہاد کا حکم مل چکا ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا، کہا قریب تجھے یہ حکم ملے گا، لیکن اس سے پہلے تیری قوم تجھے مکے سے باہر نکال دے گی اور تجھے ان سے جہاد کرنا پڑے گا۔ کاش میں اتنے دن زندہ رہ جاؤں کہ تیرا ساتھ دوں اور تیری مدد کروں۔ پیغمبر اسلام نے اداس کو رخصت دیا۔ جناب خدیجہ سے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اب پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی، لیکن یہ تبلیغ کا پہلا دور ہے۔ پیغمبر اسلام کی تبلیغ دو حصوں میں، جب قرآن کی یہ 3 آیتیں 3 سورے مسلسل آئے، سورہ اقرا یعنی سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ قلم، اس کے بعد اب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی، لیکن شروع میں 3 سال پیغمبر کو حکم تھا کہ دیکھو علل اعلان تبلیغ نہ کرنا، مکے والوں کے سامنے تبلیغ نہ کرنا۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پیغمبر نے جیسے ہی رسالت کے اعلان کو پایا فوراً پیغمبر نے دعوت ذی العشیرہ کی۔ نہیں، یہ واقعہ 3 سال بعد کا ہے۔ اسی طریقے سے دینیات کی جو کتابیں کورس میں داخل ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا جاتا کہ جب جبرائیل آئے تو اس کے بعد پیغمبر پہاڑی پہ چڑھے اور اعلان کیا تھا کہ مکے والوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے، اور دیکھو میں ایک سچا پیغام لے کے آیا ہوں۔ مگر وہ واقعہ بھی 3 سال بعد کا ہے، اس لیے کہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کم سے کم 3 سال ایسے گزرے کہ پیغمبر کو حکم تھا کہ آپ تبلیغ چھپ کے کریں، پوشیدہ طور پہ کریں، آہستہ آہستہ کریں۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ 5 سال تک پیغمبر کو حکم ملا اور اکثر محض 3 سال۔ تو پہلے 3 سال ایسے گزرے کہ پیغمبر لوگوں کے سامنے عام طور پر اسلام پیش نہیں کر رہے، بلکہ جسے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بن سکتا ہے اسے چپکے سے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور جو آدمی مسلمان بن گئے ان سے یہ کہا جاتا کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں دیکھو جو تمہیں اس قابل نظر آئے کہ حق کی بات کو قبول کر لے، تم اس تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اور جب وہ کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو تو پھر مجھے میرے پاس لے کے آؤ۔ تقریباً 3 سال تک نہ دعوت ذی العشیرہ ہوئی، نہ خاندان بنی ہاشم میں کوئی اعلان ہوا، نہ ہی پہاڑ پہ چڑھ کے پیغمبر نے کوئی اعلان کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے کام کو آگے بڑھایا جا رہا۔ جس طریقے سے کوئی بھی تحریک جب چلتی تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ، پہلے فکر کو آگے بڑھاؤ، پہلے گروہ تیار کرو اور پھر معاشرے سے ٹکر لینا۔ تو اس 3 سال کی محنتوں کے نتیجے میں 134 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 134 آدمیوں 9 غلام اور کنیزوں میں شامل تھے، اور باقی 125 جو تھے ان میں بھی 2 آدمی ایسے تھے جو قریش کے باہر کے تھے، 123 آدمی قریش والے۔ یعنی اسلام کا پہلا پیغام غلام اور کنیزوں تک نہیں پہنچا، یہی جو معاشرے کے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور پیسے والے لوگ تھے۔ 123 ان آدمیوں نے اسلام قبول کیا، 9 غلام اور کنیزیں تھیں، 2 مکے کے باہر کے مسلمان تھے، یہ 134 کی تعداد بنی۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ تفصیل تو بعد میں آئے گی۔
اب یہ جو 3 سال چھپ کے تبلیغ ہوتی رہی، اس میں یہ تھا کہ 2.5 سال تک تو پیغمبر اسلام نے کوئی مرکز نہیں بنایا، بلکہ کبھی اس کے گھر گئے، کبھی اس کے گھر گئے، کبھی کسی کو بازار میں، کبھی کسی کو کعبے میں دیکھ کر اس کو اسلام کا پیغام دے دیا، اور جو لوگ مسلمان ہوتے گئے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے گئے، چنانچہ 5-5, 10-10, 15-15 کی ٹولیاں بن گئی، یعنی ہر قبیلے سے کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لی۔ یہ لوگ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو نماز کا حکم تو بالکل شروع میں آ گیا تھا، ادھر کلمے کا حکم آیا، ادھر نماز کا حکم آیا، چنانچہ مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس نماز کی وجہ سے کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں ایک نیا مذہب آ گیا، کہ بعض مسلمان جن کا تعلق ایک خاص قبیلے سے تھا، وہ بعض مسلمان ایک پہاڑ کی غار میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ اپنی دین کو چھپاؤ اور اپنی عبادت کو چھپاؤ۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، حیرت سے رک گیا کہ یہ کیا ہو رہا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ سنگن تو مل گئی تھی کہ مکے میں کچھ ہو ضرور رہا، کوئی نئی تحریک چڑھی، یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ سلسلہ کس نے چلایا، مگر ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے کچھ نوجوان، ہماری کچھ عورتیں، ہمارے کچھ مرد، ان کا طریقہ بدل گیا ہے چند دنوں سے، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، عجیب عجیب طریقے ان کے ہو گئے ہیں، کبھی دعوت میں نہیں بیٹھتے، کبھی شراب کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک سنگن تو ہو گئی لیکن ابھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ 2.5 سال ہو گئے تھے تبلیغ رسالت کو کہ بنی تمیم کے اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کچھ آدمی عجیب طریقے سے کھڑے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ اس نے جو یہ طریقہ دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا مسخرہ پن شروع کیا ہے، کیا تم سرکس والوں جیسی حرکتیں کر رہے، کچھ مذاق میں باتیں کریں۔ ایک مسلمان کو جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بتایا جاتا، یہ وہی ہے کہ جن کا بیٹا عمر سعد کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ ان سعد نے غصے کے عالم ایک جانور کی ہڈی تھی، کے پاس وہ اٹھا کر اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، وہ زخمی ہو گئے اور وہ واپس چلا گیا اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ مگر اس غلطی کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اب منع کر دی کہ اب تم لوگ کہیں اور میٹنگ بھی نہ کرنا، کہیں پہ نماز بھی نہ پڑھنا، بلکہ ایک مکان میں مقرر کرتا ہوں، جب کبھی ملاقات کرنا ہو ایک دوسرے سے یہاں آ جایا کرو، جب کبھی نماز پڑھنا ہو تو یہاں آ جایا کرو۔ اور یہ مقام تھا دار ارقم۔ ارقم رسول خدا کے ایک صحابی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کا مکان پیغمبر نے اس کے لیے مقرر کیا۔ اس مکان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مکان حرم سے یعنی خانہ کعبہ سے بہت قریب تھا۔ وہ 2 پہاڑیاں جس میں 7 مرتبہ دوڑا جاتا ہے حج، اس میں سے ایک پہاڑی صفا، بالکل صفا پہاڑی سے ملا ہوا یہ مکان تھا۔ اب سے 30 سال پہلے تک تھا، اب اسے توڑ دیا گیا اور صفا پہاڑی کی دیوار میں ملا دیا۔ اس مکان کو پیغمبر نے مرکز بنایا 2.5 سال کے بعد کہ یہاں پر ہم لوگ چھپ کے جمع ہوں گے، جو نمازیں پڑھنا ہے اپنا کعبے میں پڑھو، نہ پہاڑوں میں پڑھو نہ میدانوں میں پڑھو، نماز یہاں آ کے پڑھو، عبادت یہاں آ کے کرو، ملاقات یہاں ایک دوسرے سے کرو، اور اگر اسلام کی کوئی بات پوچھنا ہے تو یہاں پوچھو۔ یہ مرکز بن گیا اسلام کا 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد پھر تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب آپ علی الاعلان تبلیغ کیجیے، لیکن اس وقت بھی پیغمبر نے اسی کو مرکز رکھا۔ البتہ کافروں کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان یہاں رہتے ہیں، اور مکے سے ہجرت کرنے تک یہی سب سے بڑا مرکز رہا مسلمانوں کا۔ تو اب 2.5 سال تک کے کچھ حالات ہوئے، پھر بھی کچھ باتیں رہ گئی کہ پہلے 2.5 سال میں چھپ کے تبلیغ ہو رہی، 3 سال چھپ کے تبلیغ ہوئی، 2.5 سال تک کوئی مرکز نہ تھا، 2.5 سال کے بعد ایک مکان کو مرکز بنایا گیا۔ 3 سال جب گزر گئے اس تبلیغ کو اور 134 آدمیوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، تب دعوت ذی الشیرہ کا حکم آیا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہوگی، کیونکہ آئندہ تقریر کے بارے میں امکان ہے کہ شاید وہ آخری تقریر ہو اس سال کی، یا اس کے بعد ایک گفتگو اور، اس لیے آج میں نے گفتگو ذرا طویل کر دی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ کچھ مسائل بیان کیے جائیں، آپ سے التماس ہے کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ بڑی کثیر تعداد میں مسائل میرے پاس آئے ہیں، اور میری بدقسمتی یہ کہ مسلسل کچھ ایسی رکاوٹیں پیش آ رہی کہ یا تقریر لمبی ہو جاتی ہے، یا کوئی مخصوص شخص کی وجہ سے مسائل کا بیان لمبا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ رہ جاتا۔
اور آج بھی وقت اتنا ہو گیا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو صاحبات واقعاً کچھ جذبے کے ساتھ آئے ہیں ان کو دیر ہو جائے واپس جانے میں اور آئندہ ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے، اس لیے میں سب سوال تو نہیں پڑھوں گا، کچھ سوال صرف اس میں سے بیان کروں گا۔ البتہ یہ جو آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ کتنا لمبا چوڑا یہ مضمون میرے پاس آیا ہے، اس کے اندر مجھ کو بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ مسائل کا وقت بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں یہ فرمایا ہے، کسی خاتون کا خط ہے کہ مردوں کو تو پھر بھی مسائل مسجدوں سے اور مختلف درسوں سے مل جاتے ہیں، خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے مسائل سیکھنے اور حاصل کرنے کا، صرف یہ ایک مرکز ہے کہ جہاں پہ خواتین آ جاتی ہیں یہاں پہ مسائل بیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے یہ شکایت کی کہ آپ بعض اوقات مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی، ہم اتنے شوق سے آتے ہیں صرف یہ مسائل سننے کے لیے اور آپ ان کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ تقریر کو اور چھوٹا کر دیں، مسائل کا وقت بڑھا دیں، تاکہ جو مسائل ہمارے دل میں کم سے کم ایک موقع مل رہا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے شکایت کی ہے میرے ان ساتھیوں سے کہ جو کیسے سے اس تقریر کو محفوظ کر رہے ہیں، جو ان کا یہ شکوہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ یہ یہاں نہ آ سکی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کی موت ہو گئی چلی گئی، تو بعد میں کیسٹ لے کے سنا کہ کیا مسائل بتائے گئے، تو اس میں تقریر تو پوری مل گئی، مسائل جو تھے وہ پورے نہیں ملے، بلکہ اس کو کاٹ دیا گیا یا کیسٹ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ان کو شکوہ ہے کہ اب تو اور ضروری ہے کہ یہ مسائل آپ زیادہ بیان کریں۔ آپ کا شکوہ بجا بھی ہے اور بیجا بھی ہے۔ بجا اس اعتبار سے ہے کہ جو آپ کی شکایت ہے کہ جو آپ کو ایک نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ جو درس ہے کیونکہ یہ مسائل کا درس نہیں، مسائل کے لیے جمعے کی صبح کو تابوت کمیٹی میں گفتگو ہوتی جس میں پورے گھنٹے مسائل بیان ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بہت تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تقریر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اکثر تو ہوتی ہی نہیں۔ یہ چونکہ تاریخ بیان کرنے والا درس ہے جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی ہے تاریخ، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ کی اس شکایت کو دور کرنے کا ایک طریقہ، پچھلے سال ماہ رمضان میں روزانہ خواتین کے لیے ایک درس کا انتظام کیا گیا تھا، پہلی رمضان سے 26-27 رمضان تک روزانہ 1 گھنٹے اس میں مسائل بیان ہوتے تھے، اور اس سال بھی ہمارے وہ ساتھی ہمت کر رہے ہیں، اور اس سال بھی جس طرح مردوں کے لیے رات کو امام باڑے میں رمضان میں درس ہوتا، خواتین کے لیے بھی بالکل اسی طریقے سے صبح 10 سے 11 پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک پورا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو اب ان کے یا جن خاتون کے جو مسائل رہ جائیں وہ سارے مسائل وہاں پر پوچھ لیں، وہاں وقت بھی زیادہ ہوگا، خالصتاً عورتوں کا مجمع ہوگا، درس فقط خواتین کے لیے ہوگا، اس لیے اس میں سے بہت سی باتیں وہاں بیان کرنا زیادہ مفید۔ مثلا ان کا ایک سوال ہے، میں سوال اب تک شروع نہیں ہوا لیکن ایک سوال ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ یہ فرماتی ہے کہ آج کل عورتوں کے گھر میں نئی نئی شریعتیں نکلتی جا رہی ہیں اور گھر کی عورتیں اپنے گھر کی من گھڑت کہانیاں ائمہ معصومین کے نام سے منسوخ کر کے اس کو شروع کر دیتی، بلکہ انہوں نے تو یہ لکھا، مجھ سے کہا کہ اگر یہ کہانیاں آپ سن لیں تو آپ بھی سر پیٹ کے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی۔ یہ فرماتی ہے مثلاً آج کل بمبئی سے ایک کہانی آئی ہے امام زین العابدین کی، جس کا خلاصہ یہ کہ امام نے کھچڑی کھائی تھی اس لیے وہ کھچڑی کی منت ماننی چاہیے۔ کڑھائی کھچڑی ہوتی ہے، اس کے اندر تلے ہوئے پکوڑے ہوتے ہیں، اس میں باجرے کی روٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گاجر کا اچار ہوتا ہے، یہ مراد ماننا پڑتی ہے، اور اگر مراد پوری ہو جائے تو یہ سب کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انہوں نے قرآنی عمل کا تذکرہ کیا ہے، سورہ انعام کو گیہوں کے دانے پہ بہو اور کھا جاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ ایک کلیجی کی کہانی انہوں نے بتائی کہ کوئی جناب سیدہ کی کوئی نئی کہانی شاید نکلی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہانی آپ پڑھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ کسی نے کلیجی پکائی اور اس کے بعد میں سگریٹ پیا اور بچی کو جلانے کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں، اور مزید اس کے اندر انہوں نے کچھ اور ایسی عورتوں کی باتیں بیان کی کہ مثلا دریا میں کنڈے ڈالے جاتے ہیں اور گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آپ پہنچی کہ بقول ان کے یہ تحریر کر رہی کہ دریا میں وہ ایک کنڈا ڈالا جاتا ہے اور اس میں گلاب کے پھول ہوتے ہیں اور اگربتی ہوتی ہے اور چراغ ہوتا ہے اور مٹھائی ہوتی، اور دریا سے کہتے ہیں
کہ اے دریا میری حاجت کرو قبول، اور میری حاجت اسی طرح ملے جس طرح ملے یوسف سے یعقوب، اور اے بے زبان اللہ سے دعا کر کہ اللہ میری حاجت کو پورا کرے، اور غرض یہ کہ پھر کچھ پلاؤ کی نظریں، کچھ قورمے کی نظریں، اور پتہ نہیں کس کس کی نظریں، یہ سب بہت لمبی چوڑی اس کے اندر تفصیل آئی۔ اگر جو کچھ انہوں نے لکھا یہ حقیقت ہے تو واقعاً یہ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اگر ہماری قوم مشکل کشا کو رکھنے کے بعد دریا کو مشکل کشا بنا لے تو یقیناً تعجب و افسوس کی بات ہوگی۔ اور اس مسئلے کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ میں کسی پر اعتراض کیے بغیر صرف ایک بات واضح کر دوں کہ ہماری شریعت کے مطابق منت ماننا یا نظر کرنا یہ بھی بہت یہ لمبا سوال ہو گیا، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ اس پورے پرچے کو میں مکمل کروں گا۔ آدھا تو سوال ختم ہو گیا، جتنا آدھا پرچہ ہے وہ ختم ہو گیا، صرف آدھا رہ گیا کہ اب میں ایک بات سے باقی بات عرض کر دوں، صرف ایک مسئلہ، منت ہمارے یہاں ہماری سوچ کے مطابق یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے کہ جس میں ایک وعدہ کیا جاتا، اور منت کے بارے میں دو باتیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ منت کسی سے کروائی نہیں جا سکتی، یعنی اگر ایک آدمی نے منت نہیں مانی تو ہم زبردستی اس پر ٹھوس نہیں سکتے کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ نکلا جو سراسر دین کے خلاف ہے، ایمانوں